السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ جو نمازیں جمع کرنے کا پوچھا، اس کے اوپر تو کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اور آپ بار بار مجھ سے جو ہے نا پی ایم میں میسیج کر کے یہ پوچھ رہے ہیں، تو میں پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو دہرا دیتا ہوں کہ نمازیں جو جمع کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل جائز ہے، کوئی وجہ ہو بھی نہ، بغیر کسی وجہ کے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اوپر نیچے اس کے کافی ترک ہے، 8 سے 10 ترک ہے اس حدیث کے، بار بار یہ محدثین لے کر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں جمع کی، یعنی کہ ظہرین اور مغربین۔ ظہرین کا مطلب ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کی، یعنی کہ ایک ہی وقت میں پہلے ظہر پڑھی اور ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لی، اور اسی طرح مغرب پڑھی اور ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت سے تنگی دور ہو جائے۔ اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں نا حدیث کے، ولا خوف ولا مطر، یعنی کہ نہ کوئی خوف ہے، یعنی جنگ کا کوئی وقت نہیں ہے کہ جنگ ہو تو خوف ہوتا ہے نا، کہ جنگ بھی نہیں ہے، ولا مطر کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، مطر کہتے ہیں بارش کو، تو کوئی بارش وغیرہ بھی نہیں ہو رہی کہ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، اور خوف نہیں ہے کہ جنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مدینے میں رہتے ہوئے، یعنی کہ سفر بھی نہیں ہے، نہ سفر، نہ جنگ، اور نہ کوئی جو ہے نا قدرتی کوئی آفت ہے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ رہے، تو یہ بالکل جائز ہو گیا بغیر کسی وجہ کے بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا کہ یہ میری امت سے تنگی دور ہو جائے۔ اب ابن عباس جو ہے کوئی معمولی انسان نہیں، ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ 10 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو بعد کی بات، یہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی ساتھ کھڑے کر کے اس کو تہجد پڑھاتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علم علم بالکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما، اور اس کا سینہ کھول دے، اور ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو رہبان ہے نا، علم کے بڑے بڑے علماء، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی خلافت میں ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جب وہ کوئی کسی مسئلے پر ڈسکشن کرتے تھے، تو یہ بالکل ینگ تھے، اور بوڑھے بوڑھے سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کو اوپر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، تاکہ کوئی قرآن کے مسائل ان کو جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائے ان سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ ابن عباس کوئی معمولی انسان نہیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف بھی کوئی مولی کتاب نہیں، اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں سے جو ہے نا 2 بخاری مسلم ہے، اور ان میں مسلم شریف میں یہ حدیث بار بار اس کے 8 سے 10 ترک موجود ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینے میں رہتے ہوئے کوئی خوف نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور کوئی بارش، کوئی قدرتی آفات نہیں، اللہ کے نبی نے ظہرین اکٹھی کی، تو مغربین بھی اکٹھی کی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں سفر کر کے اپنے کاموں پر جانا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے کتنی، یہ اللہ کے نبی کو تو یہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، غائب کا علم بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ معاملات کر دیے کہ لوگوں کے پاس مشکلات ہوں گی، وقت نہیں ہوگا، کام ایسے ہو جائیں گے، تو اب ہم ظہرین پڑھتے ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب اور عشاء ساتھ پڑھ کے نکلتے ہیں، اور اپنی جاب پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب سفر کرتے ہیں تو سفر میں تو بالکل جائز ہے، اور سفر میں قصر بھی کی جاتی ہے۔ لوگ سفر میں قصر نہیں کرتے، یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں انسان کو جو ہے نا وہ مہمان نوازی کی ہے، تو یہ اللہ کی مہمان نوازی قبول نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو بالکل سفر میں جو ہے آپ قصر نماز کریں اور جمع بھی کریں، لیکن مقیم جب آپ ہوں تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے، پھر جمع ضرور کیا کریں۔ اور یہ کبھی کبھار اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو کر لیا کریں، عادت نہ بنائیں اس کو، جس طرح ہمیشگی نہیں ہونی چاہیے۔ اہل تشیع نے جو ہے نا وہ ہمیشگی شروع کر دی۔ اب ہمارے سنیوں نے اس لیے جو ہے نا یہ لوگوں سے اتنی بڑی نعمت جو ہے نا یہ چھین لی، کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اکثر، تو شیعہ سنی اپنے فرق کو مینٹین رکھنے کے لیے سنیوں نے یہ بنا لیا کہ قصر، یہ نمازیں جمع کرنی ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور عوام الناس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو علماء کو چاہیے نا کہ عوام کو بتائیں، بالخصوص خواتین کے لیے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، جب گھروں کے کام کرتی ہیں، پھر ان کو وہ تھک جاتی ہیں، اور ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر ان کے اوپر عشاء کی 17 رکعتیں لاد دی جائیں،
جو کہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں 17 رکعتیں عشاء کی۔ 4 سنتیں پہلے پڑھو جی، اس کے بعد 4 فرض پڑھو جی، اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، اندازہ کر لو۔ ایسے ہی کسی حدیث کی کتاب میں 17 رکعتیں عشاء کی نہیں ہیں۔ یہ ایسے انہوں نے جو ہے نا بالکل فارغ ترین مسئلہ گھڑ لیا ہوا ہے۔ اچھا، جس کو یہ نفل کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں نہیں پڑھے۔ اگر وہ اللہ کے نبی نے پڑھے ہوتے تو پھر ہم نفل تو نہ کہتے، پھر ہم اسے سنت کہتے۔ نفل کا مطلب ہے زائد، ایکسٹرا۔ تو جب ہم نے سنت پڑھ لی، وہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسٹرا کی، یعنی کہ نفل تھے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پڑھ لی، تو اب اس کو سنت تو چلو کدرے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ نفل بھی ایڈ کر دی، تو نفل تو اللہ کے نبی کی سنت نہیں تھی پھر۔ تو لہٰذا 17 رکعتیں تو بالکل انہوں نے مذاق کیا لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ ہے کہ آپ عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں، اس کے ساتھ آپ 3 وتر پڑھ لیں۔ 3 وطروں میں بھی طریقہ بہترین ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 وطر بنا لیں اس کو۔ نہیں تو پھر آپ 3 اکٹھے بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نمازیں جمع کرنے والا معاملہ، اس کو حل کریں اور لوگوں کو پڑھوائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس میں ایک اور سہولت سے بھی فائدہ اٹھائیں، بالخصوص سردیوں میں۔ آپ وضو کریں، جرابیں پہن لیں، اس کے بعد آپ 5 نمازوں تک جب بھی وضو کریں، جرابوں کے اوپر ہی آپ مسح کر لیں، بالکل آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ اور جب آپ سفر میں ہوں تو پھر تو 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں، لیکن مقیم ہو تو گھر میں آپ فجر کی نماز میں وضو کر کے پاؤں دھو کر جرابیں پہن لیں، اس کے بعد نہ پاؤں دھوئیں، اس کے بعد بس اس پر آپ مسح کر لیں، ہاتھ گیلا کریں، جیسے سر پہ پھیرتے ہیں اسی طرح پاؤں پر پھیر لیا کریں۔ اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھائیں، بالخصوص سردیوں میں۔ اور یہ نمازیں جمع کرنے کا بھی فائدہ اٹھائیں، جب کبھی کبھار آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ لیٹیں گے تو آپ سو جائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، تو آپ یہ جمع کر کے ہی پڑھیں۔ اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ تو یہ مسائل نماز کے جو آپ بار بار پوچھتے ہیں، تو اس کو میں ہمیشہ بیان کر چکا ہوں۔ سفر کی نماز بھی، قصر نماز بھی، اور نمازیں جمع کرنی بھی، اور وضو کا طریقہ بھی کہ وضو میں آپ جو ہے نا وہ صرف پاؤں پر مسح بھی کر لیں تو آپ کا وضو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاؤں صاف ہیں، گندگی نہیں لگی ہوئی، آپ وضو میں صرف مسح کر لیں پاؤں کا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ سمجھیں کہ کچھ چھینٹیں وغیرہ باتھ روم آپ گئے ہیں تو گندگی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ اس کو دھو لیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔